أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور ہم نے پورا کیا ان کو مزید 10 راتوں کے ساتھ فتم میقات ربہ 40 لیلہ بس وہ مدت اس کے پروردگار کی پوری ہو گئی 40 راتوں کے ساتھ وقال موسیٰ لأخیہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی کہ آپ میرے خلیفہ بن جاؤ فی قومی میری قوم میں وَأَصْلِحْ اور ان کی اصلاح کرتے رہنا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فاسد لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے وقت پر آئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تو ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے کلام کیا قال رب ارنی انظر الیک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ولکن انظر الی الجبل لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے فإن استقر مکانہ اگر یہ اپنی حالت پر رہا اپنی جگہ پہ قائم رہا فسوف ترانی تو آپ کا میرے لیے دیکھنا بھی ممکن ہے آپ کا مجھے دیکھنا ممکن ہے فلما تجلی ربہ للجبل پس جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی جعلہ دکا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا وخر موسیٰ صاعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے فلما افاق جب ان کو ہوش آیا قال سبحانک تو کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے تبت الیک میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں توبہ کرتا ہوں وانا اول المؤمنین اور میں پہلا مسلمان ہوں پہلا مومن ہوں یعنی سب سے پہلے میں بات ماننے والا ہوں قال یا موسیٰ اللہ نے کہا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس بے شک میں نے لوگوں میں سے آپ کو منتخب کیا ہے چنا ہے برسالاتی اپنی نبوت و رسالت کے لیے وبی کلامی اور اپنے کلام کے لیے فخذ ما آتیتک پس جو میں دوں وہ وصول کر لیا کرو وکم من الشاکرین اور شکر گزار بن جاؤ معزز سامعین جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ درمیان میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کوہ طور والا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب ان کی قوم نے ان کو کسی قانون کا تقاضا کیا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کو کوہ طور پر اعتکاف کرنا پڑے ابتدائی طور پر یہ اعتکاف 30 دن کا رکھا گیا تھا لیکن جب 30 دن پورے ہو گئے تو 10 دن اللہ نے مزید بڑھا دی یوں 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف رہے اور معزز سامعین اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جس کا لفظی معنی ہی قانون والی کتاب ہے قانون تورات کہا جاتا ہے اللہ نے وہ عطا فرمائی اور جس طرح تورات کا ایک معنی ہے اسی طرح باقی بھی کتابوں کے مفہوم ہیں یعنی اگر زبور ہے تو زبور صحیفے کو کہتے ہیں انجیل خوشخبری اور بشارت کو کہا جاتا ہے قرآن اس کا کیا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن کا معنی ہے
تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے تورات بھی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو یہ ہم کلامی پردے میں تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے ایک آواز آیا کرتی تھی، اس کی کیفیت یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے باتیں فرمایا کرتے تھے، ہم کلامی کا شرف اللہ نے ان کو بخشا۔ اب معزز سامعین، پردے کے پیچھے جب بات ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رویت باری تعالیٰ کا جذبہ بیدار ہو کہ میں اپنے محبوب کی زیارت بھی تو کروں نا، کہ جو پردے کے پیچھے اور چھپ کر مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ چھپ کر کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صرف آواز تھی، کوئی منظر نہیں تھا۔ تو اب ایک تو یہ تھا کہ پہلے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، تو محبت موجود تو تھی لیکن معجزاً چھپی ہوئی تھی، جذبات قابو میں تھے۔ لیکن جب باتیں کرنا شروع کر دی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زیارت ہی کرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دی، ربی آرینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا جواب کیا دیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ معزز سامعین، اس طرح کی جتنی آیات طیبات ہیں ان سے حضرات مفسرین اور فقہاء و علماء نے یہی بات نکالی ہے کہ اس دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ ناممکنات میں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ وسیع ذات ہے، اللہ کی ذات کی جو تجلیات ہیں وہ بہت تیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جسم انسانی بنایا ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ کوالٹی اور وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ تجلیات الہیہ کو برداشت کر سکے۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے، اور پھر صرف فقط اولو العزم انبیاء میں سے ہی نہیں بلکہ ان انبیاء میں سے ان کو ایک امتیازی شان حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کے اندر باتیں فرمائی، اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور ابھی 40 دن کا اعتکاف کر کے ہٹے۔ 40 دن کو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا چلہ کاٹنا یا چلہ کرنا یا چلہ لگانا، تبلیغی حضرات بھی چلہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی 40 دن نہیں مانگے جاتے، صوفیہ ہیں تو وہ بھی 40 دن مانگ رہے ہوتے ہیں، بات سنیں۔ تو 40 دن کی خاص علت ہے، خاص ایک حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوم، کہ جس نے 40 دن کے لیے 40 دن دین کو اپنے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتے۔ جس نے 40 دن عبادت اس طریقے سے کی کہ محض اللہ کے سوا کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہ ہوا، تو اس کے اس 40 دن، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے نا کہ انسان کے وجود کے جو مراحل، جس میں انسانی کے بننے کے جو مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، وہاں بھی 40 دن کی ترتیب ہے۔ یہ 40 دن حضور نے فرمایا کہ نطفہ رہتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ گوشت کا لوتھڑے کی شکل اختیار کرے، پھر 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور پھر 40 دن کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ جس میں انسانی کے اندر جو تغیر و تبدل آ رہا ہے وہ بھی 40 دن کے وقفے سے آ رہا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے ساتھ اس کی تغیر و تبدیل رکھی ہے، جوڑ رکھی ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دن ہے وہ بھی چلے کی صورت میں لگوائے جا رہے ہیں۔ پہلے 30 دن کہے لیکن پھر 10 دن بڑھا کے ان کو چلہ بنا دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی کر کے بھی ابھی جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ تو وہ انوارات، عبادات کے نور، تجلیات وہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں دیکھ۔ اب معزز سامعین اصرار بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نہیں الہ العالمین میں نے دیکھنا ہے، آپ باتیں بھی تو کر رہے ہیں، تو دیدار بھی کروا دیجیے۔ تو معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ۔ اب انسان ہے نا، تو جب تک اس کے سامنے مثال نہ آئے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ یہ سامنے آپ کے دیکھو اتنا مضبوط، اتنا بڑا پہاڑ ہے، تو میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں۔ اگر اس پہاڑ نے اپنی مضبوطیوں کے باوجود، اپنے پہاڑ جیسے حوصلے کے باوجود اس تجلی کو برداشت نہ کیا تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر یہ برداشت کر گیا تو اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ بھی ہمت رکھتے ہیں دیکھنے کی۔ تو فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جب ذات باری تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ پر تھوڑی سی ڈالی تو اس تجلی سے ہی جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ہو، وہ برداشت نہ کر سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہیبت ناک اور خوفناک منظر دیکھا کہ پورا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو رہا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اب پہلی بات تو یہ کہ جب وہ پہاڑ جب تجلی آئی پہاڑ کے اوپر آئی، حضرت موسیٰ کے اوپر، حضرت موسیٰ کے لیے دنیا آئی تھی، وہ تو پہاڑ کے اوپر آئی، پہاڑ اپنی جگہ تھا، وہ ریزہ ہو گیا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اب کہنے لگے سبحانک، اے باری تعالی، اے اللہ، آپ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یعنی آپ جو فرما رہے تھے وہ بالکل درست فرما رہے تھے۔ کمی میرے اندر تھی کہ میں نے اپنے وجود اور اپنی ذات کو پہچاننے میں خطا کی ہے، یعنی میرے اندر تو وہ ہمت ہی نہیں کہ میں دنیا کے اندر آپ کو دیکھ سکوں۔ اب کہتے ہیں کہ تبت الیک، اب میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المؤمنین۔ اب معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مزید تسلی دی، اور وہ تسلی کیا دی کہ حضرت موسیٰ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں دیکھ نہیں سکتا تو پھر تو میرا کوئی حال ہی نہیں، پھر تو کوئی معیار ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال اور اس جو ہے وہ آمدہ اعتراض کو دھونے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے مقام کو ان پر واضح کرنے کے لیے فرمایا اے موسیٰ آپ اتنے عام بھی نہیں، اپنے آپ کو عام مت سمجھنا، آپ اتنے عام بھی نہیں، بڑے خاص ہیں میرے لیے، اس لیے کہ اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے لوگوں میں سے بطور خاص آپ کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ جو انتخاب ہوا ہے وہ کس چیز کے لیے؟ برسالاتی و بکلام، اپنی نبوت اور رسالت آپ کو دینے کے لیے، شریعت اور کتاب آپ کو نوازنے کے لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا، اور ہم نے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بھی آپ کو منتخب کیا۔ ہر نبی کو ہم نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ہر بندہ چنا ہوا نہیں، صرف انبیاء چنے ہوئے، پھر انبیاء میں سے بھی ہر نبی صاحب رسالت و شریعت نہیں ہے، بعض انبیاء فقط نبی ہیں، رسول نہیں ہیں،
رسول کہتے ہیں ان انبیاء کو جن کو اللہ نے نئی شریعتیں بھی دی ہوں. تو حضرت موسیٰ السلام کو تو اللہ نے نئی شریعت اور کتاب بھی دی تھی، اور کتاب لینے کے لیے تو وہاں پہنچے ہوئے تھے. اب ایک مزید آگے ایسی صفت ذکر کر دی جو باقی انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوا. وہ کیا؟ وبی کلامی، کہ ہم نے آپ کو محض رسالت کے لیے بھی نہیں چنا، بلکہ ہم نے تو آپ سے باتیں کرنے کے لیے بھی آپ کا انتخاب کیا. اور آگے فرمایا فخذ ما آتیتک، لیکن اے موسیٰ اس سب کے باوجود جتنا میں دے دوں بس اتنا لے لیا کرو، مزید کا تقاضا اور مطالبہ جو میں دے دوں وہ کیا کر لیا کرو، اس لیے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو بہرحال وکم من الشاکرین، اور جو میں دوں وہ لے کر بس اسی پہ شکر کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا تو دے دیا نا. اب معزز سامعین، یہ ہمارے سامنے آیات اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم بھی ان سے سبق پڑھیں، ان سے نصیحت پکڑیں. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ السلام سے کی ہیں، اب ہمارا حال بھی حضرت موسیٰ السلام کی طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر اس سے آگے ہوتی ہے. جو پاس ہوتا ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی. بھائی اگر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کئی لوگ اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں ان نعمتوں کے حصول، لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہماری نظر مزید آگے چلی جاتی ہے اور ان پر شکر کی توفیق سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے معزز سامعین، اللہ نے فرمایا فخذ ما آتیتک، کہ جتنا میں دے دوں اتنا کیا کر لیا کرو، اتنا وصول کر لیا کرو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزار ہو جاؤ، میرے شکر ادا کیے. اب معزز سامعین دوبارہ ایک دفعہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، بس پورا کیا ہم نے مزید 10 کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، بس پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 لیلہ، 40 راتوں کے ساتھ. وقال موسیٰ لِأَخِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے، کوہ طور پر جب جانے لگے تو مل گیا ذرا دکھائیں. چلیں دوبارہ لیں. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. 30 عربی میں 30 کو کہا جاتا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے پورا کیا مزید 10 کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، بس جب پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 لیلہ، 40 راتوں کی. وقال موسیٰ لِأَخِيهِ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے نا، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس وقت کے حالات، کہ اس وقت کیا بات ہوئی. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قوم، میری قوم میں آپ میرے کیا بن جائیں، نائب بن جائیں، خلیفہ بن جائیں. وَأَصْلِحْ، اور آپ ان کی اصلاح کرتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے کی پیروی مت کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے وقت پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان کے پروردگار نے ان سے کلام کی، بات کی. قَالَ رَبِّ أَرِنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہے میرے پروردگار، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کو دیکھیے. فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا. فسوف ترانی، تو پھر آپ کے لیے بھی مجھے دیکھنا ممکن ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب اللہ تعالیٰ نے یا ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا.
وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق، اب جب افاقہ ہوا یعنی ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے اے باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا توبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے مطالبہ کیا وہ درست نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں. بھئی ایمان کا ایک معنی یقین بھی ہے نا، ایمان یقین کو بھی کہا جاتا ہے. میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں. قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے آپ کو لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، چنا ہے، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، وبی کلامی، اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے. فخذ ما آتیتک، بس جو ہم دے دیں اس کو لے لیا کریں. وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بن جائیں.